السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور رمضان کو بہت احسن طریقے سے انجوائے کر رہی ہوں گی، روزوں کے ساتھ ساتھ عبادات پر فوکس ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی ساری دل کی بیماریوں کو بھی اینالائز کر کے ان کی بھی صفائی کا پروگرام شروع کر دیا ہوگا، جو ناراض ہوں گے ان کو منا لیا ہوگا، اور جو آپ سے ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لی ہوگی۔ یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، ہمارے رشتوں کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ آج کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ صرف اللہ ہی رحم کرنے والا ہے اور ہر چیز سے برائی سے روکنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہی نقصان اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ فیتھ ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی ہیں، ان کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کا پیدا ہونا، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی شادی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، پورا واقعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوئے تھے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کا جو فرعون تھا، اس نے حکم دیا تھا کہ جو یہ لڑکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو فرعون ہے نا، وہ کسی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بادشاہ سلامت، تو ایجپشنز تھے تو وہ اپنے جو کنگ تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ نام ان کے کچھ اور ہوتے تھے، لیکن یہ ایک جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں اور ان کی والدہ کو ایک خیال آ رہا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کیا خیال آ رہا ہے؟ سورۃ القصص کی جو آیت نمبر 8 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک نیو بورن بیبی ہے، ایز مدرز کیا ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو کسی باسکٹ میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیں گے؟ لیکن ان کی والدہ نے یہ کیا۔ کیوں؟ کہ ان کو توکل تھا۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو ان کو یہ خیال آ رہا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، تو انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک باسکٹ میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آخر میں کیا ہوا، کہ انہوں نے ہی اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی سی بات جو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اوپر کی، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی تھی توکل کی، کیونکہ جو آج کی ہماری دعا ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہی توکل سے ہے۔ تو چلیں پہلے میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کرتی ہوں، پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کو معلوم ہوگا واقعہ، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ کیا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کے خلاف بھی ایک بہت بڑی جو آرمی تھی ڈس بلیورز کی، وہ اکٹھی ہو گئی تھی، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، کفار مکہ ہر طرح سے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو مطلب ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسلام کے نام سے نفرت کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان پہ حملہ کرنے کے لیے،
تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. لیکن کیا ہوا، اس وارننگ کے ملنے کے بعد ان لوگوں کا جو ایمان تھا وہ اور بڑھ گیا، اور کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں موجود ہے. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور جنہوں نے پھینکا تھا انہوں نے تو سمجھا تھا کہ بس یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں اس دعا کی طاقت کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، کچھ نہیں ہوا ان کو، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان کا یعنی ایک بال تک نہیں وہ آگ جلا سکی. یہ ہے فیکٹ ہے نا اس کلمے کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی ضروری ہے، وہ ہے آپ کا مضبوط یقین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے ہر معاملے میں. اگر آپ کے کوئی آپ کو کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کچھ بھی ایسا ہوا ہے جس پہ آپ کو لگے کہ بس آگے بڑھنے کا ہر راستہ بند ہو گیا ہے، تو صرف کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. وہی بہترین ہر چیز کو جانتا ہے، بہت حکمت والا ہے، ضرور وہ کوئی نہ کوئی راستہ میرے لیے نکالے گا. اسی لیے شروع میں نے آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ شیئر کیا کہ آپ دیکھیں ان کی والدہ کا کیا توکل تھا. اگر میں اپنی بات کروں، آپ اپنے میں رکھ کے سوچیں، تو کیا ہم اپنے بچے کو اسی طرح دریا میں کسی ٹوکری میں ڈال کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں گے؟ ہم نہیں کر سکیں گے. یہیں پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ان کا ایمان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھیج دیا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ مالک ہے. لیکن آپ کبھی غور کریں تو وہ لگتا ہے کہ آپ کے منہ کے اندر سے بس ایک آواز آ رہی ہے، ہاں جی اللہ مالک ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے وہ بات نہیں آتی. کیونکہ جب اللہ ہی مالک ہے تو پھر انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، فون اٹھا کے بہن کو بتا رہے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، کسی نے اپنی والدہ کو کال کر دی کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، شوہر کی جاب چلی گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو جب آپ کا توکل اللہ پہ ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. تو ہمارے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. قرآن جو ہے وہ شفا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. تو دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، وہی ایمان کی کمزوری، کچھ ہو گیا ہے، ایسی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ان کو اگر کوئی روحانی علاج چاہیے تو وہ کسی شیخ کے پاس جائیں گے، اس کو بہت سارے پیسے دیں گے اور وہ ان کے لیے رقیہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن تو شفا ہے، لیکن بات کیا آ گئی؟ توکل کی، یقین کی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مجھے پورے قرآن سے معلوم نہیں ہے رقیہ کیسے کرنا ہے، تو سورۃ الفاتحہ تو آتی ہے نا، وہ رقیہ ہی تو ہے. اگر آپ کو آیت الکرسی آتی ہے تو وہ پڑھیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں شفا ہے. آج کا میسج یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا ہے اور اسی پر ہی ریلائی کرنا ہے. گڈ اور بیڈ جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ پرومس نہیں کیا کہ یہ جو میں نے دنیا بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے کہ آپ جا کے پارٹی کریں، آپ انجوائے کریں. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے نا، دارالامتحان ہے. تو ہر کسی نے اپنا اپنا ٹیسٹ دینا ہے. لیکن اگر آپ اچھی طرح فوکسڈ ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، تو یقین کریں یہ جو ہرڈلز لائف میں آتی ہیں نا آپ کو وہ لگیں گی بھی نہیں. جسٹ اگنور دیم. آپ کے پریشان ہونے سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہونے نا، تو پریشان ہونا ہی کیوں ہے؟ جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں، آپ ایک دفعہ یقین سے تو مانگ کر دیکھیں. جب کبھی بھی ایسی سچویشن آئے کہ آپ کسی خوف میں مبتلا ہوں یا ایک اضطراب کی سی حالت میں ہوں، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور کثرت سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور امید رکھوں گی کہ آپ اس دعا کو یاد کریں گی، اس کو آپ ہر سچویشن میں اس کو
دہراتی رہیں گی، پڑھتی رہیں گی دل کی گہرائیوں سے، پورے یقین کے ساتھ۔ اگلی دعا تک میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔